بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اچھے کمنٹ بھی کر دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ماہم کے وہاں بیٹھتے ہی اس نے چاروں طرف نظر گھماتے ہوئے پوچھا، کمرے میں ہے تو اسے بلاؤ نا، کھانا کھا لے گی۔ ویسے بھی وہ آج کل کھانے کے معاملے میں بہت تنگ کرنے لگی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اس کے کہنے پر ماہم نے گھورتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ساحر، صبح ناشتے میں وہ 2-3 پراٹھے کھانے لگ گئی ہے، دوپہر کے کھانے میں 4 روٹیاں، اور اگر بریانی مل جائے پھر 5 پلیٹیں تو وہ لازمی کھاتی ہے۔ حد ہوتی ہے ماہیم، تم میری بیٹی کے کھانے پر نظر رکھتی ہو۔ میں نظر نہیں رکھ رہی، بس جو دکھتا ہے وہی بتا رہی ہوں۔ ویسے بھی ازمیر کافی ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ فی الحال تو یہاں ازمیر بھی نہیں دکھ رہا، اس لیے جاؤ اور منت کو بلا کر لاؤ۔ سیدھے سیدھے کہیں نا، بیٹی کے دیدار کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ کہنا نہیں بھولی تھی، جس پر ساحر نے ہنستے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ منت چلو کھانا کھاؤ، کب سے کمرے میں بند ہو۔ اسے کمبل میں گھسے دیکھ کر ماہیم نے اسے اوپر سے کمبل ہٹایا، جو اس کی اس حرکت پر منہ بناتی دوبارہ خود میں کمبل اوڑھنے لگی۔ منت کیا ہوا ہے؟ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ماہیم نے اس کے چہرے کو چھوا اور اس کا تپتا وجود دیکھ کر پریشانی سے اس کے قریب بیٹھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے منت، کب سے ہو رہا ہے؟ میں ٹھیک ہوں اماں سائیں، اسے پریشان ہوتا دیکھ کر منت نے ہولے سے کہا۔ ازمیر کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر تک روتی رہی تھی اور پھر اسی طرح بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ تم رکو، میں جنت کو بلا کر لاتی ہوں، جلدی سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی، جب نگاہیں خود کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے سالار پر گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں اپنا بیگ بھول گئی تھی تو بس وہی لینے آئی تھی۔ اس نے صوفے پر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا سارا سامان اس وقت اس کے اپنے کمرے میں موجود تھا، بس یہ بیگ ایک واحد شے تھی جو سالار کے کمرے میں تھا، کیونکہ حویلی آتے ہی وہ سالار کے کمرے میں آئی تھی اور اپنا بیگ بھی یہیں رکھ دیا تھا۔ لے لو آپ کی چیزیں۔ بیگ اٹھا کر اس نے اپنے سینے سے لگایا اور لبوں کو چباتی اس سے بات کرنے کے لیے لفظ تلاش کرنے لگی، جو اپنے بجتے فون کو لے کر بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ سالار کے وہاں سے جانے پر اس نے غصے سے بیگ واپس صوفے پر پھینکا۔ پتہ نہیں غصہ کس بات پر تھا، کس کا فون آیا تھا جو اس کو اگنور کیا جا رہا تھا۔ یہ بات کس سے کر رہا ہے جو یہاں سے جانا پڑا؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ چھوٹے قدم اٹھاتی بالکنی کی طرف گئی، جہاں وہ کھڑا ہنستے ہوئے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کی باتوں کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی، جس میں سے اس نے بس ایک ہی لفظ پر غور کیا تھا، فصیحہ۔ میرال کی دوستی اور عادل کی منگیتر بھی۔ ان دونوں کی پسندیدگی دیکھتے ہوئے اقرار نے سب کی رضامندی سے ان کی منگنی کر دی تھی۔ البتہ شادی ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہونی تھی۔ سالار اور عادل ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس لیے اگر عادل سے اس کی بات نہ ہو پاتی تو اگلا فون وہ اپنے ضروری پیغام کے لیے سالار کو ہی کرتی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کے بات کرنے پر جنت شاہ کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب بات کچھ اور تھی۔ اوپر سے سالار کی ہنسی جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ اس کے قریب جا کر اس نے غصے سے سالار کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان سے لگایا۔ کچھ شرم کر لو، اتنی رات گئے کسی انجان شخص کو فون کر رہی ہو، وہ بھی کسی کے شوہر کو۔ بندہ مصروف ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس کی تیز چلتی زبان دیکھ کر سالار نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر جلدی سے کال کاٹ دی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم لڑکیوں سے ہنس کر مزے سے باتیں کرتے رہو اور میں پیچھے بیٹھی پاپ کارن کھاتی دیکھتی رہوں، یہی چاہتے ہو نا تم؟ میں کسی سے بھی بات کروں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جب میں ساویان سے بات کرتی تھی، اس سے ملتی تھی، تب تمہیں بھی تو بہت اعتراض ہوتے تھے۔ آج میں نے کر لیا تو تمہیں برا لگ رہا ہے سالار؟ آپ ساویان سے بات کریں یا کسی اور سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کہیں گی تو یہ رشتہ ختم ہونے کے بعد آپ کی شادی بھی کروا دوں گا۔ سالار! اس کی بکواس پر وہ چلائی، لیکن سامنے والے کو کون سا فرق پڑنا تھا۔ فکر مت کریں، کچھ دنوں میں ڈیورس پیپر مل جائیں گے آپ کو۔ ارادہ تو میرا یہ کام جلدی کرنے کا تھا، لیکن اگر میں رکا ہوا ہوں تو صرف المیر لالا کی وجہ سے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان کی خوشی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ جیسے ہی ان کا ولیمہ ہوگا ویسے ہی اگلے دن میں بھی آپ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ کتنی صفاکی سے وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا، جسے جاننا ہی اب اس نے شروع کیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی اور ہے، کیونکہ اس وقت وہ کہیں سے بھی سالار نہیں لگ رہا تھا، جو اس کے لیے پاگل، اس کے لیے جنونی تھا۔ کیا اس نے اپنے سالار کو کھو دیا تھا؟ اسے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر جنت کو وہیں چھوڑ کر اس نے دروازہ کھولا، جہاں ماہیم پریشان حال میں کھڑی تھی۔ اس وقت سب پریشانی سے اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ شام تک وہ ٹھیک تھی، اسی لیے اچانک ہوئی اس طبیعت خرابی پر وہ سبھی پریشان تھے۔ جنت نے کہا تھا اس نے کسی چیز کا اسٹریس لیا ہے، اور سب یہی سوچ رہے تھے بھلا منت کو کیا اسٹریس ہو سکتا ہے، اسے کیا ہوا ہے؟
ازمیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں سنجیدگی سے پوچھا، چھوٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، آپ فکر مت کریں، تم اس کی کنڈیشن جانتے ہو نا ازمیر، کچھ تو خیال کر لیتے۔ اس کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ غصے کا بھی عنصر شامل تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا چاچا سائی، غلطی منت کی ہے، اگر اس کی غلطی تھی تو تم اسے نرمی سے سمجھا دیتے، کوشش کی تھی، لیکن یہ تو ساحر شاہ کی بیٹی نا، اپنے باپ کی طرح وہ بھی غصے اور جذبات میں کسی کی بات نہیں سنتی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ساحر اس کی اس بات پر اسے کھری کھری سنانے میں دیر نہیں لگاتا، لیکن ازمیر کا سنجیدہ لہجہ دیکھ کر اسے مزید اس معاملے میں کچھ کہنا بیکار لگا۔ میں نہیں جانتا تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا میری بیٹی کو کسی بھی وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ آپ فکر مت کریں چاچا سائی، میں اسے سنبھال لوں گا انشاءاللہ، منت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا فکر مندی بھرا لہجہ دیکھ کر ازمیر نے انہیں تسلی دی، جس پر وہ گہرا سانس لیتا منت کے قریب جا کر بیٹھ گیا، جو اپنی ان کی وادیوں میں گم تھی۔ اس کے ارد گرد بیٹھے ان سب افراد کو وہ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر بھیج چکا تھا۔ انجیکشن کے باعث اس کا بخار اب پہلے سے کم تھا۔ ماہم اور ازا کتنی دیر سے اس کے سرہانے بیٹھی اس کی پٹیاں اتار رہی تھیں، اس کی وجہ سے بھی اس کے بخار میں خاصی کمی آئی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ خود اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی پٹیاں اتارنے لگا اور اس کی حالت میں بہتری دیکھ کر ڈیجیٹل تھرمامیٹر سے اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگا۔ منہ کھولو منت، وہ جاگ چکی تھی، اس کا اندازہ تو اسے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ازمیر کے سامنے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ منت منہ کھولو، اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی، جسے سنتے ہوئے وہ ازمیر کے ہاتھ سے تھرمامیٹر لے کر خود ہی اپنے منہ میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد تھرمامیٹر کے پیپر پر اس نے تھرمامیٹر اس کے لبوں سے نکالا اور اس کا اترتا بخار دیکھ کر اسے سکون کا سانس لیا۔ کھانا کھاؤ گی؟ اس کی طرف سے خاموشی پا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ منت نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا اور کمبل چہرے تک ڈال دیا۔ جب تھوڑی دیر بعد کمبل اس کے وجود سے سرک گیا۔ اٹھو، کھانا کھاؤ، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ جب بھوک لگے گی تو میں خود کھا لوں گی۔ اس کی ناراضگی بھری آواز ازمیر شاہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں جانتا ہوں تمہیں بھوک لگ رہی ہے، بس اسے نہ کھانے کی وجہ ناراضگی ظاہر کرنی ہے۔ تم بھلے اپنی ناراضگی ظاہر کرو منت، لیکن کھانا کھانے کے بعد اپنی بات کے جواب میں اسے ویسے ہی لیٹے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتا اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ بیبی کے لیے کھا لو، اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بیبی کے لیے تو وہ کھانا کھا ہی لیتی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی بات سن کر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ سارا کھانا ختم کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوائی کھا لینا، میں یہ رکھ کر آ جاتا ہوں۔ ٹرے اٹھا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب واپسی ہوئی تب وہ پھر سے بیڈ پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائیڈ دراز پر رکھی دوائی دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ دوائی کھا چکی تھی، اسی لیے اب پریشانی ازمیر کو نہیں تھی۔ منت، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دیں۔ اس کی بات کاٹ کر منت نے جلدی سے کہا جس بارے میں وہ بات کر رہا تھا اسے وہ بات ہی نہیں سننی تھی۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ اس کے نرم لہجے میں اب کی بار خفگی تھی، جو بالکل ٹھیک تھی۔ اسے منت کا یہ رویہ برا لگ رہا تھا۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا، کیا فائدہ ایسے رشتے کا جس میں وہی چیز نہیں ہے جو رشتوں کی بنیاد ہوتی ہے، اعتبار۔ میرا اٹھو، نیند میں سنائی دیتی می جان کی آواز پر اس نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس وقت تک تو تم اٹھ جاتی ہو۔ جی بس نئی جگہ تھی نا، تو رات کو کافی دیر سے نیند آئی۔ نیند سے مکمل بیدار ہو کر اس نے نگاہیں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ شہروز کہاں ہے؟ بی جان میرال کے پاس ہے۔ ذہن پر زور دے کر اس نے یاد کرنا چاہا اور جلدی ہی یاد بھی آ گیا۔ میرال میڈم بھی اس کی نند ہی تھی، سفید و گلابی چہرے والی وہ پیاری سی لڑکی جو اس سے نہایت ہی خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بی جان، جب میں یہاں آ رہی تھی نا تو بہت ڈر رہی تھی، پتہ نہیں المیر کے گھر والے کیسے ہوں گے، میرے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں گے، لیکن جلد ہی یہ ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ یہاں کے لوگ میری سوچ سے کئی زیادہ اچھے ہیں۔ ہاں، لوگ بہت زیادہ ہیں جنہیں یاد کرنے میں پتہ نہیں مجھے کتنے دن لگیں گے۔ یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ جانتی ہو میرب، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اگر کچھ لیتا ہے تو بدلے میں عطا بھی کرتا ہے۔ اگر صدام اس غلط راہ پر نہ چلتا تو آج ہمارے ساتھ ہوتا، لیکن اس نے ایک غلط راہ چنی جس کی اسے سزا بھی ملی، لیکن میں خوش ہوں اللہ نے اتنی مہلت تو دی میرے بچے کو کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگ سکا۔ صدام تم سے دور ہو گیا تھا، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہیں زیادہ بڑھ کر نواز دیا ہے۔ بے شک وہ رب اگر کچھ لیتا ہے تو بدلے میں کئی زیادہ عطا بھی کرتا ہے۔ ان کی بات پر اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا۔ جب کمرے کا دروازہ ناک ہوا، سائڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس نے جلدی سے اوڑھا اور باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ السلام علیکم۔ اندر آتی ازا کو دیکھ کر اس نے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بس دیکھنے آئی تھی، تم اٹھ گئی یا سو رہی ہو؟ میں بس باہر ہی آ رہی تھی۔ شرمندہ ہوتی وہ بیڈ سے اٹھی۔
کوئی بات نہیں، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، تم آ کر ناشتہ کر لو، پھر تمہیں تمہارے ولیمے کا ڈریس بھی دکھاتی ہوں۔ ولیمہ؟ ہاں، تمہارے ولیمے کی ڈیٹ فکس کر دی ہے تو آ جاؤ جلدی سے، بی جان آپ بھی آ جائیں۔ اسے باہر آنے کا اشارہ کرتی وہ بی جان کو اپنے ساتھ لیتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرال کی آواز پر اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اس کی طرف دیکھا جو ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ اس کے کمرے میں آنے کا بھی علم نہ ہو سکا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تم سے بات کرنی تھی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ لگتا ہے موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ لب بھینچ کر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ منت کی طبیعت خرابی کے باعث کل رات کو وہ یہیں رک گئی تھی، لیکن آج اسے جانا تھا اور جانے سے پہلے منت اور اسمیر کے درمیان بنی یہ تلخ دیوار گرا دینا چاہتی تھی وہ۔ منت اپنے جذباتی پن اور غصے کو ایک طرف رکھ کر میری بات سنو اور غور سے سنو۔ ضروری نہیں بعض دفعہ جو چیز ہم دیکھیں یا سنیں وہی سچ ہو، کبھی کبھی حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسمیر کو تم سے اور تمہیں اسمیر سے محبت ہے؟ نہیں تھی، وہ بھی صرف مجھے، لیکن اربان کے آنے کے بعد میں نے اس محبت کو بھی دل کے کونے میں دفن کر دیا تھا، کیونکہ پھر میری ساری وفائیں صرف اپنے محرم کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ منت میں جھوٹ سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اپنی شادی کے اگلے ہی دن میں نے اربان کو یہ بات بتا دی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور بدلے میں مجھے یہ سننے کو ملا کہ انہیں میرے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کسی کو پسند کرتی تھی، یہ بات ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ہاں، یہ بات انہوں نے مجھے ضرور سمجھائی تھی کہ اب میں صرف ان کی ہوں، میرے دل پر، میرے وجود پر بھی صرف ان کا ہی حق ہے، اس لیے اب میں صرف ان کی بن کر رہوں گی۔ ماضی جا چکا ہے، لیکن حال اور مستقبل سامنے تھا، اور میرے لیے تو میرا حال اور مستقبل صرف اربان ہے۔ منت، اربان اور میرا رشتہ بہت مضبوط ہے، جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ ہمارے رشتے میں محبت اور احساس سے کئی زیادہ اعتبار شامل ہے۔ جہاں اعتبار نہ ہو منت، وہ رشتہ ہی کھوکھلا ہوتا ہے۔ میرال کی باتیں اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ غصہ اترا تھا تو ذہن بھی ٹھیک سے بیدار ہوا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا جو میں نے سنا تھا؟ میں نہیں جانتی تم نے کیا سنا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے، میں نے ازمیر سے محبت کی تھی، لیکن ازمیر نے کبھی بھی میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، کیونکہ ازمیر شاہ کی محبت اس کا ایک تو صرف منت شاہ تھی۔ ازمیر نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھانا چاہا کہ میری ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ بے رخی بھرا رویہ رکھا تاکہ ان کی طرف سے میں اپنے دل میں کوئی خواہش، کوئی خوش فہمی نہیں پیدا کر لوں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھا۔ مجھ سے محبت کی ضرور تھی، لیکن ویسی نہیں جیسی میں ان سے کرتی تھی۔ شروع میں میرے لیے سب کچھ بہت مشکل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بات سمجھ آ گئی کہ ازمیر شاہ کبھی نہ میرا تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے بھی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ مجھے ازمیر کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ جو باتیں میرال نے کہیں، اگر یہی باتیں وہ ازمیر کے منہ سے جان لیتی تو بات آرام سے ختم ہو جاتی۔ ہاں بالکل، زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں منت، جو ہمیں مخلص ہو کر چاہتے ہیں، اور اگر ایسے لوگ مل جائیں نا تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن ازمیر شاہ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ناراضگی بھی ہو ہی جاتی ہے۔ ازمیر بھی تو تمہیں مناتے ہیں، آج تم بھی انہیں منا لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے منت کی تھوڑی کو چھوا، جس پر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ اس کے گلے لگ گئی۔ اگر میرال یہاں نہیں ہوتی تو شاید وہ یہ بات اتنے آرام سے کبھی نہیں سمجھ پاتی۔ اب رونا بند کرو اور ناشتہ کرو، کل سے تم نے اپنے ساتھ ساتھ بیبی کو بھی تنگ کیا ہوا ہے۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو، پھر مجھے بھی واپس جانا ہے۔ واپس کیوں جانا ہے؟ بابا بھی رات کو چلے گئے تھے، وہ بھی وہاں اکیلے ہیں، اس لیے مجھے جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے تمہیں یہ ناشتہ کروا کر جاؤں گی، اسی لیے جلدی سے اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کرو۔ مجھے پتہ ہے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، رکو میں آتی ہوں۔ اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ نیچے کی طرف آتے ہی اس کی نگاہ وہاں بیٹھے ازمیر پر گئی، جسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاس چلی گئی۔ ازمیر میری بات سنے۔ اس کی آواز سن کر وہ پہلے چونکا، پھر دھیما سا مسکرا دیا۔ اگر موڈ اس وقت اچھا ہوتا تو وہ میرب کے سامنے المیر بننے میں دیر نہیں لگاتا، لیکن اس وقت خراب موڈ کچھ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میرب بھابھی، میں المیر نہیں ہوں، سوری۔ اس کے لہجے میں شرمندگی در آئی۔ کوئی بات نہیں، آپ یہاں نئی ہیں نا، تھوڑے ٹائم میں ہم دونوں کو پہچاننے لگ جائیں گی، پھر بھی نہ پہچان سکے تو آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں، آپ کے شوہر کی گردن پر تل ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اس سے آپ المیر کو پہچان سکیں گی۔
المیر کہاں ہے؟ وہ جم روم میں ہے۔ ملازمہ کو آواز دے کر اس نے میرب کو جم روم کی طرف لے جانے کا کہا اور خود اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ملازمہ اسے جم روم کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر وہ المیر کو پکارتی اندر روم میں داخل ہوئی۔ المیر، اللہ اللہ اسے پکارتی وہ اندر داخل ہوئی۔ جب نظر اس کے وجود پر گئی، جسے دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے اپنا رخ موڑ گئی۔ بلیک ٹراؤزر اور بنیان میں اس کا پسینے سے شرابور کسرتی وجود اس وقت بے انتہا دلکش لگ رہا تھا، لیکن میرب نے اس کی دلکشی نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت اسے اس طرح دیکھ کر شرم کے علاوہ کچھ اور وہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا ہوا میرب؟ اسے اس طرح دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ مجھے شہر ہاؤس کے لیے کچھ سامان منگوانا تھا۔ بتاؤ کیا منگوانا تھا؟ نہیں، پہلے آپ فری ہو جائیں پھر بتا دوں گی، جلدی جلدی کہتے ہوئے وہ دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچتی وہاں سے جانے لگی تھی، جب اس کا ہاتھ پکڑ کر المیر نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ المیر، اس نے گھبراتے ہوئے کہا، جب نظر بھی اختیار اس کی گردن پر گئی تھی۔ پسینے کے قطروں کے درمیان سفید گردن پر وہ سیاہ تل پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نگاہوں کا رخ پھیرا تھا۔ کیا کہنا تھا؟ اس کی گھمبیر آواز سن کر وہ اس سے دور ہونے لگی، لیکن سامنے کھڑے شخص کی گرفت سخت تھی، جو اس کے دور ہونے پر مزید سخت ہو گئی تھی۔ اس کے کھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے وہ اس کے کان کی لو پر اپنا لب رکھ گیا۔ اس کی اتنی نزدیکی میرب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ المیر دور ہٹے۔ اس کی لڑکھڑاتی آواز سن کر المیر جھک کر اس کی گردن کو اپنی ناک سے سہلاتے ہوئے اس کے وجود کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ المیر، اس بار اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ بہکے جذبات کو قابو کرتا پیچھے ہٹا، جو اس کے پیچھے ہوتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اس کے بھاگنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے واپس اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ زمین پر گرا دوپٹہ اٹھا کر اس نے میرب کے کندھے پر پھیلایا اور اس کا ہاتھ آزاد کر دیا، جو آزادی پاتے ہی ایک لمحہ رکے بنا وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بھاگنے پر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود بھی باہر چلا گیا۔ بیٹے صاحب کو کس چیز کی ضرورت پڑ گئی تھی، یہ جاننا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا بھی تو ضروری تھا۔ منت کی فکر میں ساری رات بے چینی سے گزری تھی، لیکن اب دل و دماغ پر پرسکون تھا، اس لیے لیٹتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے چہرے پر کسی کے لبوں کا لمس محسوس کیا، اربان کا تصور آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ سب اسے خواب لگ رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے سامنے بیٹھے اربان کو دیکھا، جو وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک جینز اور کوٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ دلکشی سے مسکراتے ہوئے وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے نیند میں اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا اور اس کی ہلکی ہلکی داڑھی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہی میرال کی ساری نیند غائب ہوئی تھی۔ اربان، آنکھیں پوری کھول کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ سچ میں آ گئے؟ تمہیں میری یاد آ رہی تھی؟ حیرت ایسی تھی کہ وہ اربان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکی۔ آپ تو 1 ہفتے بعد آنے والے تھے نا؟ تمہاری یادوں نے اتنا بے چین کیا کہ 2 دن میں ہی واپس آ گیا۔ اچھا ہوا آ گئے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ خوشی سے چہکتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوئی۔ کہیں یہ تو نہیں بتانا کہ میں بابا بننے والا ہوں؟ آپ کو کیسے پتا؟ حیرانگی بھرے لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگی۔ تمہارے بارے میں ہر خبر رکھتا ہوں جانا، لیکن یہ غلط ہے، مجھے آپ کو یہ بات خود بتانی تھی، نروٹھے پن سے کہتے ہوئے وہ فاصلے پر ہونے لگی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اربان نے اسے واپس اپنے قریب کر لیا۔ اچھا تم سمجھو مجھے کچھ نہیں پتا، بتاؤ مجھے۔ بتاؤں؟ بالکل جانا، بتاؤ۔ شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اربان یہ بات جانتا تھا، پھر بھی اس کے سامنے اظہار کرنے میں شرم و حیا درمیان میں آ رہی تھی۔ اربان، آپ بابا بننے والے ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو میرال؟ سچ میں؟ آپ ایکٹنگ بالکل اچھی نہیں کرتے۔ اس کا خفا انداز دیکھ کر اربان نے کہا لگاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تھینک یو میرال، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ اس نے شدت سے بھرپور لمس چھوڑا، میرال کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ اربان، آپ کو کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟ میرے لیے دونوں ہی خاص ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن میں نے بیٹے کی خواہش کی ہے۔ سر اٹھا کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ اور ایسا کیوں؟ اگر بیٹی ہوئی اور آپ کی توجہ مجھ سے کم ہو گئی تو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، البتہ اگر مجھے 10-12 بیٹیاں تم دے سکو تو ہو سکتا ہے میری توجہ تم پر سے کم ہو جائے، لیکن ایک بیٹی سے تو تم پر میری توجہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ 10-12؟
اس کا کھلا منہ دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور جلد ہی انہیں اپنی گرفت سے آزاد کر کے اس کا سر واپس اپنے سینے سے لگا گیا۔ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، میری اولاد میرے لیے ایک الگ مقام رکھے گی، لیکن جو مقام تمہارا ہے نا میرال، وہ کسی کے آنے سے کم نہیں ہوگا۔ تم زندگی ہو اربان لاشاری کی اس کی سانسوں میں بستی ہو، اور سانسوں کے بنا بھی کبھی کوئی زندہ رہا ہے۔ اس کے اظہار پر میرال نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں مون لیں۔ اربان کے لبوں سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر اسے ہمیشہ اپنا آپ بے حد قیمتی محسوس ہوتا تھا۔ شاور لے کر وہ واش روم سے باہر نکلی، جب نظر کھڑکی کے پاس کھڑے ازمیر پر گئی۔ اس کے قریب جا کر منت نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر اس کی پشت پر ٹکا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، "آئی ایم سوری ازمیر۔" منت کی حرکت پر وہ مڑا نہیں تھا اور نہ ہی اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ اسے کبھی جھٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ کس لیے؟ بدتمیزی کے لیے، بے اعتباری کے لیے۔ میرال تمہیں سمجھا کر گئی ہوگی یقیناً۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا، جو اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا گئی۔ کیونکہ تمہارے پاس تو اتنی عقل ہے نہیں کہ اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ میں معافی مانگ تو رہی ہوں ازمیر۔ تمہاری معافی کا میں کیا کروں منت؟ تمہاری بے اعتباری میں دیکھ چکا ہوں۔ جانتی ہو، اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی میں کسی کی نہیں سنوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری منت کیسی ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ کل کو کوئی بھی اگر تم سے میرے بارے میں کچھ بھی کہے گا، تم یقین کر لو گی؟ نہیں، میں کسی کی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے وہ ہچکیوں سے رونے لگی، اور بس یہیں پر ازمیر شاہ کا بس ہوتا تھا۔ وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ منت کے آنسو اسے ہمیشہ کمزور کر دیتے تھے۔ دور ہٹو منت، نہیں، پہلے کہیں مجھے معاف کر دیا ہے۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اس نے ازمیر کو دیکھا اور اس کا مضبوط ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ اپنی بیٹی کے لیے معاف کر دیں۔ میں روؤں گی تو پھر وہ بھی روئے گی۔ میری بیٹی کیوں روئے گی؟ غلطی تو تم نے کی ہے نا۔ وہ اس لیے روئے گی کیونکہ اس کی ماما کی بات نہیں سن رہے آپ۔ اپنی سلیو سے آنسو صاف کر کے وہ ازمیر کی شرٹ کے بٹن چھیڑنے لگی۔ ازمیر پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہوا تو جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔ تمہیں سزا دے سکتا ہوں میں، نہیں دے سکتے لیکن ناراض ہو سکتے ہیں۔ اگر آئندہ میں ایسی غلطی کروں تو ناراض ہو جائیے گا، لیکن ابھی راضی ہو جائیں، کیونکہ آپ کی ناراضگی میری جان لے رہی ہے، اور جو تمہاری باتیں مجھے اذیت دے رہی تھی۔ سوری، پلیز معاف کر دیں۔ آنسو جو کچھ دیر پہلے تھمے تھے وہ پھر سے بہنا شروع ہو گئے، جسے دیکھتے ہوئے اس بار ازمیر شاہ نے شدت سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایسی کنڈیشن میں تو بالکل نہیں۔ پھر وعدہ کرو، آئندہ کوئی بھی بات ہوگی تم مجھ پر بھروسہ کرو گی۔ ہاں، میں آپ پر بھروسہ کروں گی، بدتمیزی بھی نہیں کروں گی، غصہ بھی نہیں کروں گی۔ اس کے سینے سے لگے ہوئے وہ جلدی سے کہہ رہی تھی، غصے کی کیا بات ہے منت، تمہارا تو غصہ بھی مجھے پیارا ہی لگتا ہے۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر ازمیر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ تو پھر غصہ کر لیا کروں؟ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل شونا، غصہ تو تم کر ہی سکتی ہو۔ اس کی ناک کھینچتے ہوئے ازمیر نے اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے لب رکھے، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر تیار ہوتی پریشے پر گئی، جو پنک کلر کا غرارہ پہنے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اب اپنے بال بنا رہی تھی۔ المیر کے ولیمے کی رسم تھی، اسی لیے اس کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور پریشے شاہ بھی اس وقت اپنی تیاری ہی کر رہی تھی۔ اتنے سال گزار دیے تم نے میرے ساتھ، آج تک پتہ نہیں چلا اسے غرارہ کہتے ہیں۔ اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو گھورتے ہوئے کہا، جو سفید رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ براؤن کلر کے کوٹ پہنے ہمیشہ کی طرح بے حد جاذب نظر لگ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں اسے کیا کہتے ہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، تم پر اس عمر میں یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ اس کے پیچھے آ کر معتصم نے اسے اپنے حصار میں لیے پیار سے کہا، یوں کہو نا معتصم شاہ، مجھے اس طرح دیکھ کر اس عمر میں بھی تمہاری نیت خراب ہو رہی ہے۔ مڑ کر اس نے معتصم کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی۔ ہاں وہ تو ہے، کیا کہتی ہو؟ اپنے چوتھے ہنی مون پر چلیں؟ اس کی ناک پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا، اس عمر میں ہم ہنی مون پر جاتے اچھے نہیں لگیں گے معتصم، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو ہمیں ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن تم جانتی ہو معتصم شاہ نے لوگوں کی باتوں کو کبھی غور سے نہیں سنا۔ اس کی کلائی پر اپنے لب رکھ کر معتصم نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اسے لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اس نے بیزاری سے اپنے بند کمرے کو دیکھا۔ قصبہ 2 منٹ میں اگر تم باہر نہیں آئیں تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس نے تیز آواز میں کہتے ہوئے دھمکی دی، جو کارآمد بھی ثابت ہوئی۔
کہ 2 منٹ سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر عظیم شاہ کی حیرانگی بھری نظریں اس پر ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ اپنے ولیمے کا سوٹ پہنے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کچھ بھی کھا لیں ان کا ویٹ گین نہیں ہوتا، اور قصوہ شاہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ تبھی تو اتنے سالوں پرانا سوٹ بھی اسے آرام سے آ گیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں شاہ؟ اس کے قریب آ کر وہ چہکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ کیا ہے قصوہ؟ یہ میری شادی کا جوڑا ہے، چینج کر کے آؤ۔ کیوں اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں؟ اس نے منہ پھلا کر عظیم کو دیکھا۔ بھلے دنیا کے لیے وہ ایک بڑی عورت تھی، لیکن عظیم کے لیے وہ آج بھی پرانی قصوہ ہی تھی، اور یہ اسی کے لاڈ و پیار کا نتیجہ تھا کہ اس عمر میں بھی عظیم کے سامنے وہ بچکانہ حرکتیں کر جاتی تھی۔ ہاں بہت پیاری لگ رہی ہو قصوہ، لوگوں کی باتوں پر غور مت کیا کرو، نہ خود جیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں۔ وہاں پر آتے ہیں معتصم نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تم اپنی سوچیں اپنے پاس رکھو معتصم، اور تم چینج کر کے آؤ۔ عظیم کیا ہو گیا ہے؟ اس کے اپنی ولیمے کا انٹرسٹ ہے، وہ خوش ہے تو اسے خوش رہنے دو۔ معتصم کی بات پر وہ فقط گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ لو عالم آئرہ کہاں ہے؟ اندر ہے، لیکن وہ دوسری گاڑی میں آئیں گے، اس لیے ہمیں ان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے جواب دے کر وہ پریشے کو اپنے ساتھ لیے باہر کی طرف چلا گیا، جسے دیکھ کر وہ خود بھی قصوہ کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ جانے عالم بس بھی کرو، تمہاری شادی تھوڑی نہ ہو رہی ہے۔ پاؤں کو پشاوری چپل میں قید کرتے ہوئے اس نے تیار ہوتی آئرہ کو دیکھا، جو بلیک کلر کی فراک پہنے سادگی میں بھی ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لبوں پر پنک لپسٹک لگائی ہوئی تھی، جبکہ بالوں کو اب جوڑے کی شکل میں قید کیا جا رہا تھا۔ خود تو ابھی تک تیار نہیں ہوئے اور مجھے کہہ رہے ہیں بس کرو، میں تیار ہو چکا ہوں۔ نہ بھی ہوا ہوتا تو میری تیاری میں کون سا وقت لگنا تھا؟ کپڑے پہن کر خود پر شال ڈالتا اور ہو جاتی میری تیاری پوری۔ اس نے آئینے میں نظر آتے عالم کو دیکھا، جو بیڈ پر بیٹھا فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے نظر انداز کر دی، وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور مکمل تیار ہوتے ہی اوپر سے نیچے تک اپنی تیاری دیکھنے لگی۔ چلیں عالم بیڈ پر پڑا، اپنا دوپٹہ اور چادر اٹھاتی وہ باہر جانے لگی، جب اس کا ہاتھ کھینچ کر عالم نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ذرا دیکھنے تو دو جانے عالم، آ کر دیکھتے رہیے گا، ابھی تو اٹھیں، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ اس کا ہاتھ کھینچتی وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئی۔ گھر والوں کے علاوہ اس تقریب میں صرف خاص رشتہ داروں اور چند بزنس پارٹنرز کو شرکت کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ کم مہمانوں کے باوجود بھی وہ حال خاصا بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ وائٹ کلر کی میکسی پہنے، ساتھ ہی وائٹ کلر کا حجاب باندھے وہ حیرت سے ہر آنے والوں سے مل رہی تھی۔ اتنے لوگوں کو یاد کیسے رکھ لیتے ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے بڑبڑائی، جسے سن کر پاس کھڑا المیر بے ساختہ ہنسا۔ اس کے ہنسنے پر وہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تم اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی، اور پھر تم بھی ان سب کے چہروں کو یاد کر لو گی۔ اسے اپنے قریب کر کے اس نے سرگوشی کی۔ تھوڑا دور تو رہیں، بھری محفل میں اس کی اتنی قربت پر وہ جھجکتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں شہروز کو دیکھ کر آتا ہوں۔ اسے وہاں بٹھا کر وہ خود اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ اس وقت وہ چاروں ایک ٹیبل پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ عائشہ آج باتوں میں اتنی غیر دلچسپی دکھا رہی تھی۔ کیا ہوا عائشہ، موڈ کیوں آف ہے؟ میرال نے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر پوچھا تھا۔ حمزہ کی یاد آ رہی ہے؟ اس کے جواب سے پہلے منت کہہ اٹھی، جس پر عائشہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی بولو بھائی۔ اس نے بھائی لفظ کو اچھا خاصا لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ نہ بھی بولوں تو بھی وہ میرے بھائی ہی ہیں عائشہ۔ حمزہ کی یاد آ رہی ہے؟ بالآخر خرم کو اس کے خراب موڈ کی وجہ سمجھ آ ہی گئی۔ اس کے پوچھنے پر عائشہ نے دھیرے سے اپنا سر ہلا دیا۔ المیر کے ولیمے کی وجہ سے وہ سبھی پاکستان آئے تھے، بس ایک حمزہ تھا جو کام کے باعث نہیں آ سکا تھا۔ خوشی خوشی میں وہ اسے ڈھیر سارا بائے بائے بول کر آ تو گئی تھی، لیکن اب اس کی یادیں کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ اسے انتظار تھا تو بس جلدی سے یہاں سے جانے کا، کیونکہ اسے اب حمزہ کی عادت ہو چکی تھی، اور اس کے بنا عائشہ کو ایک ایک لمحہ بڑا بھاری گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ چند دن اس کے بغیر کیسے گزرنے والے تھے۔ کیا ہوا عائزل؟ کیا عائزل ہمارے ساتھ حویلی چلے گی؟ تقریب کے اختتام پر اسے واپس جاتے دیکھ کر شاہ میر نے پوچھ لیا۔ وہ سب لوگ حویلی ہی جا رہے تھے، لیکن میرال اور عائزل واپس اپنے گھر پر جا رہی تھی۔ حویلی؟ شاہ میر کی بات سنتے ہی اس نے وہاں کھڑے اسفندیار کو دیکھا، جس کی نیلی آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ میں اسفی کے ساتھ بعد میں آ جاؤں گی بابا۔ اس کی بات سن کر شاہ میر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔
کیا یہ وہی آئزل تھی جو اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور اب اس کے پوچھنے پر بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی؟ اس وقت وہ کہیں سے بھی پرانی آئزل نہیں لگ رہی تھی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، اس نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ جانے سے پہلے سب سے مل کر جانا۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلاتی وہ وہاں سے چلی گئی تاکہ جانے سے پہلے سب سے مل لے۔ اسفن، تم نے تو میری بیٹی کو کافی بدل دیا ہے۔ آئزل کے جاتے ہی وہ اسفن یار کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بدلی بھی تو میری وجہ سے تھی۔ سر جھکائے اس نے دھیمے سے کہا۔ کیا؟ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہا تھا کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ بالکل ہے، وہ آج بہت مختلف لگ رہی ہے، جیسے واقعی میں بڑی ہو گئی ہو۔ مجھے فخر ہے تم پر اور اپنے فیصلے پر۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اسفن یار خان بس دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ شاہ میر شاہ کا اس پر یہ فخر ہمیشہ اسی طرح قائم رہے۔ کوٹ اتار کر وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ذہن میں کتنے ہی خوبصورت خیال گھوم رہے تھے، لیکن سارے خیال فقط خیال ہی رہ گئے جب کمرے میں داخل ہو کر اس کی نظر آرام دہ کپڑے میں سوتی ہوئی میرب پر گئی۔ اسے جگانے میں المیر کو اتنا مسئلہ پیش نہیں آتا اگر اس کے برابر لیٹا شہروز جاگ نہیں رہا ہوتا۔ اسے غصہ نہیں آیا تھا، بھلا آتا بھی کیوں؟ جب اس نے میرب کو اپنایا تھا تو اس کے ساتھ جڑی اس کی ساری خوشیاں، سارے غموں کو بھی اپنایا تھا، اور شہروز تو اس کی سب سے بڑی خوشی تھی جسے وہ دل سے اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ آ جاؤ شہروز، ماما تو سو رہی ہیں۔ اتنا خیال بھی نہیں کیا، آپ کے بابا کا انتظار ہی کر لیتی۔ وہ سو رہی ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ ہم بھی باہر ہی چلتے ہیں۔ کوٹ صوفے پر پھینک کر اس نے شہروز کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے لے کر باہر جا کر بیٹھ گیا۔ شہروز اندر رہتا تو اس کے جاگنے سے میرب کی نیند خراب ہو سکتی تھی، اسی لیے پہلے اسے سلا کر پھر اس کا خود کا سونے کا ارادہ تھا۔ اسے اپنی گود میں بٹھا کر وہ اس کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، جیسے اس کا کہا ایک ایک لفظ اسے سمجھ آ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کی ہر بات سن کر کھلکھلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہا تھا۔ المیر میری جان، کیا ہوا؟ بھابھی نے تجھے پہلے دن ہی کمرے سے نکال دیا؟ اسے باہر بیٹھے دیکھ کر وہاں سے گزرتے ازمیر نے صدا سے اس سے پوچھا۔ زیادہ بکواس نہ کیا کر، میری بیوی میری بہت عزت کرتی ہے، اس وقت وہ سو رہی ہے، اس لیے ہم دونوں باہر آ گئے۔ بات تو وہی ہوئی نا، شادی شدہ ہو کر بھی کنواروں کی طرح باہر بیٹھا ہوا ہے۔ خیر تو بیٹھ یہاں، میں جاتا ہوں، اور پتہ ہے میں جا کر کیا کروں گا؟ مجھے نہیں جاننا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ مزید وہاں رکے بنا وہاں سے چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر المیر نے گہرا سانس بھرا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ ازمیر کی آواز گانا گاتے وقت جتنی پیاری لگتی تھی، المیر کی آواز اتنی ہی بے سری بقول ازمیر کے وہ پھٹے ڈھول کی طرح گاتا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا۔ جب دروازے کے قریب کھڑی منت نے پیچھے سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیے۔ بتائیں میں کون ہوں؟ ایمن خان تو تم ہو نہیں سکتی، ظاہر ہے منت شاہ ہی ہوگی۔ اس کے جواب پر منت نے ہاتھ ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ ازمیر، اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دیں ورنہ کسی دن میں آپ پر بہت بری طرح غصہ کروں گی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے ازمیر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ تم جو غصہ بھی کرو تو مجھے پیارا لگتا ہے۔ جانے کیوں اس کی گنگناہٹ پر منت میں ساختہ مسکرائی۔ میں تو جو بھی کہوں تمہیں اقرار لگتا ہے۔ جانے کیوں اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر وہ دھیمی آواز میں گنگنانے لگی۔ چھوڑو بھی یہ ادا، پاس آ کے ذرا بات دل کی کوئی کہہ دو نا۔ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے ہوئے وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے۔ ہے شونا، ہے شونا، ہے شونا، ہے شونا۔ اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے ازمیر شاہ نے سکون سے اپنی آنکھیں مون لی تھیں۔ نیند سے بھری آنکھیں کھول کر وہ ازمیر کو دیکھنے لگی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھا۔ ازمیر، آپ جاگ رہے ہیں؟ میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ ازمیر، اتنی صبح صبح کیا سوچ رہے ہیں؟ بیزاریت سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سو جاؤ، آپ جاگ رہے ہیں اس لیے اب مجھے بھی نیند نہیں آئے گی۔ ازمیر کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں مون لیں۔ ویسے کیا سوچ رہے تھے؟ میرا بیچارہ بھائی کل رات کو اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے سے باہر بیٹھا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کمرے میں میرب سو رہی تھی تو آپ یہ سوچ رہے تھے؟ نظریں اٹھا کر اس نے ازمیر کو دیکھا تھا۔ کیا واقعی صبح صبح اٹھ کر وہ یہ بات سوچ رہا تھا؟ منت، میں چاہتا ہوں المیر اور میرب کے درمیان یہ دوریاں ختم ہو جائیں۔ اچھا ذرا بتائیں کیسے ختم ہوں گی ان کی یہ دوریاں؟
اس کے لیے میں ایک پلان سوچ چکا ہوں. کیا پلان سوچ لیا؟ اس کے پوچھنے پر ازمیر اسے اپنی سوچی گئی پلاننگ بتانے لگا. ایک چھوٹا سا سرپرائز تو وہ اپنے ٹویٹی کو دے ہی سکتا تھا. کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ بلا جھجک اندر داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھے ساحر کے قریب جا کر بیٹھ گیا. چاچا سائیں، ایک کام تھا. تم بھی کوئی کام کرتے ہو؟ تھوڑی قدر کر لیا کریں. میری اکلوتا داماد ہوں آپ کا. لوگ تو اپنے دامادوں کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے دسترخوان سجا دیتے ہیں اور میرے سسر جی کے تانے ہی ختم نہیں ہوتے. کام کیا ہے ازمیر؟ ساحر نے جلدی سے پوچھا تاکہ اس کی یہ تقریر ختم ہو جائے. وہ آپ کے گھر کی چابی چاہیے تھی. میرا کون سا گھر؟ ارے وہی گھر جو آپ نے ماہیم چاچی کو منہ دکھائی میں دیا تھا. تمہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ مجھے نہیں کرنا. دراصل المیر کے لیے میں نے ایک سرپرائز پلان کیا ہے تو اس کے لیے آپ کا گھر چاہیے. اب دے رہے ہیں تو دے دیں ورنہ میں جا رہا ہوں، اور بھی بہت کام ہے. اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا. نہیں دے رہا میں. کیسے انسان ہیں آپ؟ سیدھا منہ پر منع کر دیا. الٹا کھڑا ہو جا پھر منع کر دوں گا. ازمیر کا لٹکا چہرہ دیکھ کر اس نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تھا. آخری بار پوچھ رہا ہوں چاچا سائیں، اگر نہیں دیں گے تو معتصم دادا کے پاس جانا پڑے گا. ماہیم کے پاس ہے گھر کی چابیاں، اگر لینی ہے تو اس سے جا کر لے لو. تو پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ میرا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے. میرا اتنا ٹائم ضائع کروا دیا. بالکل. تمہاری تو بہت فیکٹریاں چل رہی ہیں نا. شکر ہے آپ کو پتہ چل گیا. اس کی بات کا جواب دے کر وہ جلدی سے باہر بھاگ گیا. ماہیم کچن میں تھی تو ازمیر نے بھی وہیں جانا تھا. اسفی اٹھ جاؤ. نور کے کہنے پر وہ اسے تیسری بار جگانے آئی تھی جو اس بار بھی اس کے اٹھانے پر فوق نیند میں ہنکارا بھر کر رہ گیا. اس بار تم نہیں اٹھے تو میں دوبارہ اٹھانے نہیں آؤں گی. اس کے خفا انداز پر اس نے اپنی نیند کی قربانی دیتا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اٹھ گیا. اب کیا کروں؟ اب تم آ کر ناشتہ کرو، پھر میں لنچ میں تمہاری فیوریٹ ڈش بناؤں گی. وہ چہکتے ہوئے اسے بتانے لگی. اس کی بات سنتے ہی وہ تیزی سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگا. آئزی پلیز دوبارہ مت بنانا. اس نے تو پہلے بھی وہ کارن فلیکس کیسے کھائے تھے بس وہی جانتا تھا، اور اس کی محنتی بیوی پھر سے یہ محنت طلب کام کرنے جا رہی تھی. کیوں؟ وہ تمہیں اچھے نہیں لگے تھے؟ بہت اچھے لگے تھے، لیکن میں نہیں چاہتا میری پیاری سی بیوی کسی وجہ سے تھکے. تمہیں کچن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہائے تم کتنے اچھے ہو اسفی. ہنستے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگ گئی. آئزل کو اپنے حصار میں لیے وہ گہری نظروں سے اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا. آئزل کی اس معصومیت نے کسی دن واقعی اسفندیار خان کی جان لے لینی تھی. اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسفندیار کی نگاہیں اس کے لبوں پر گئی اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے شدت سے پیاس محسوس کی تھی. اس نے ہولے سے اسے پکارا جو اس کے پکارنے پر چہرہ اٹھاتی اسے دیکھنے لگی، اور آئزل کے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں قید کر گیا. اسفندیار کی اس حرکت پر وہ مچلتی ہوئی اس سے دور ہونے لگی، اور اس کے ہاتھوں کی مزاحمت دیکھ کر اسفن اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنی قید سے آزاد کر گیا. جب نگاہیں اس کے شرمیلے رخ پر گئیں. آئزل تم شرما رہی ہو؟ اس نے خوشگوار حیرت کے ساتھ پوچھا، جو اس کے پوچھنے پر اس کے سینے میں چھپ گئی. آئزل کی اس حرکت پر ہنستے ہوئے اس نے مزید سختی سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا. اسفن کے اتنے قریب آنے پر وہ شرما رہی تھی، یعنی وہ اس رشتے کو سمجھ رہی تھی. اس کا یقین ٹھیک تھا، آئزل ٹھیک ہو رہی تھی. اور یہ خیال ہی اسفندیار کو سکون بخش رہا تھا. کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا جب آئزل ٹھیک ہو جائے گی، اور اسے ٹھیک دیکھ کر شاید وہ بھی اپنے پچھتاوے سے باہر نکل آئے گا. وہ خوش تھا، بے حد خوش تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ خوشیاں جلد ہی ختم ہونے والی تھیں. گنگناتے ہوئے وہ وہاں پھیلا سارا سامان بیگ میں ڈالنے لگی. وہ اس وقت میرب کے ساتھ ساحر کے گھر پر موجود تھی. اس نے پہلے ازمیر کے ساتھ اس کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی، پھر میرب کو اپنے ساتھ یہاں لے آئی. میرب کی پسند ناپسند اسے بی جان کے ذریعے بآسانی پتہ چل گئی تھی. میرب کو اپنے ساتھ وہ یہ کہہ کر لائی تھی کہ اسے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے، جس میں اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی. اس کے اصرار پر میرب اس کے ساتھ آ گئی اور منت کی دی گئی ساڑی اٹھا کر واش روم میں چلی گئی. اس کے جانے کے بعد وہ میرب کا ضروری سامان ایک طرف رکھ کر باقی کا سامان واپس بیگ میں رکھنے لگی. جب
واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو میرب، اسے دیکھتے ہی بے ساختہ منت کے لبوں سے نکلا تھا۔ گہرے سرخ رنگ کی ساڑی میں اس کا قیامت خیز حسن کسی کو بھی اپنی طرف آرام سے متوجہ کر سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر منت کا حال یہ ہو رہا تھا تو المیر کی کیفیت کیا ہوتی۔ منت، مجھے یہ ساڑیاں نہیں پسند، اور کوئی سوٹ ہے تو دے دو۔ کیوں، اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، میں تو تمہیں یہ چینج نہیں کرنے دوں گی۔ پھر مجھے کوئی چادر وغیرہ ہی دے دیں، ایسے باہر جاؤں گی تو مجھے عجیب لگے گا۔ شاید گاڑی میں ہو، میں دیکھ کر آتی ہوں، تم یہیں رکو۔ اسے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کام ہو گیا؟ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسمیر نے جلدی سے پوچھا تھا۔ جو سیٹ بیلٹ باندھتی اپنا سر ہاں میں ہلا گئی۔ ویسے اس سب کی کیا ضرورت ہے اسمیر؟